یہاں میں نے دیکھا ہے فزیکل ورلڈ کے اندر کہ لوگ بڑے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اپنا فائدہ تو لیتے جاتے ہیں، جو اگلے کو ڈیلیور کرنا ہے وہ نہیں دیتے. وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. نئے بندے کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے سے کام سے شروع کرو، بڑا نہ کرو. اس سے آپ کی نا لرننگ ہو جائے گی، سیکھ ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہینڈلنگ، ٹھیک ہے نا. پھر آپ بڑا کر لینا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر آپ اپنے بزنس میں پہلے دن سے کریں نا تو آپ پہلے مہینے سے ہی 50,000 سے اوپر کمانا شروع ہو جائیں گے. پہلی صف کا نمازی ہوگا، حج عمرہ میں پابندیاں ہوں گی پوری، لیکن کاروبار کے اندر وہ کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارے گا. یعنی اگلے سے کوئی کمٹمنٹ کرے گا وہ پوری نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیو بنائی تھی. یہ میرا شوق ہے بزنس کے حوالے سے لوگوں کو انکریج کرنا. تو کافی سارے لوگوں کی فیڈ بیک آتی رہتی ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. نوکریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں، کم تنخواہ ہے اور ان کا گزارا نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ وہ بندہ آئے کہ جو چیلنج لینے والا ہو. نوکری میں انفارچونیٹلی ہمارے اندر چیلنج لینے کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ میری آبزرویشن ہے، کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. یا ہمارے نا پنجاب میں تو یہ بہت ہے کہ وائٹ کالر کوئی چیز ہو کہ بھئی ہماری وہ بےعزتی نہ ہو، یہ چھوٹا کام ہے شروع کیا، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کی جو بیک اینڈ، یہ اصل میں نا ہمارے سب کانشیس کے اندر چیز ہوتی ہیں. میرے میں بھی تھا، اس لیے تو میں بھی نوکری میں گیا، حالانکہ میں بغیر پیسوں کے کاروبار میں آنا چاہیے تھا. آج میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ بغیر پیسوں کے کاروبار میں آپ آ جائیں، ممکن ہے. لیکن میں خود آج ایڈمٹ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. ہمارے سب کانشیس کے اندر نہ چاہتے ہوئے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کسی وجہ سے آ جاتی ہیں کہ لوگوں نے کہا جی بس یہ تو مطلب یہ کیا کاروبار ہے، یہ چھوٹا سا ریڈی ہے، یہ اس کے اوپر فروٹ بیچ رہے ہیں، یا چھوٹا سا یہ پروڈکٹ ہے، کیا کتنے بیچ رہے ہوتے ہیں، کتنے پیسے بچ جاتے ہوں گے کیا اس کو. تو وہ کیا ہے، یہ لوگوں کا نا اس طرح سوال کرنے کا ایک سوچ ہوتی ہے. اور یہ جو سوال ہیں کہ یار چنگا بھلا بندہ نوکری پہ لگا ہوا تھا، بڑی عزت سے نوکری تھی اور یہ کیا شروع کر لیا. تو یہ جو ہمارے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کویشچنس، وہ ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں نا تو وہ کویشچنس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم غلط کرنے لگے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں نا اس طرح کی کہ وہ اس طرح سے سوچتا ہے یا سب کانشیس میں اس طرح چیزیں ہیں، وہ کر نہیں سکے گا بزنس. کیونکہ وہ اس میں آپ کو وہ جو ہے نا ایک شعر ہے نا کہ بے ساختہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے عشق اس میں ڈالا تھا، آگ میں ڈالا تھا، تو وہ عشق کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ عشق کی وجہ سے وہ آگ جو ہے وہ گلے گلزار ہو گئی تھی، ہیں جی. اور اتنی خطرناک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا جل جاتا تھا. تو آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا. یہ اس طرح کا رویہ چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس سے فکر ہی نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو چھوٹے جو مطلب چھوٹے ملازمین ہیں وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی کریں، سبزی منڈی سے فروٹ سبزی لائیں اس کو بیچیں. کئی لوگ تو بہت چھوٹی سیکورٹی گارڈ کی نوکری ہے. اب سیکورٹی گارڈ کی نوکری کیا ہے؟ دیکھا جائے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر آپ اپنے بزنس میں پہلے دن سے کریں نا تو آپ پہلے مہینے سے ہی 50,000 سے اوپر کمانا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ وہ آپ دیکھیں گے نا کیا بک رہا ہے، کتنے کی آتی ہے، یہاں کتنے کی. جو چیز منڈی سے سستی آتی ہے، ریٹ کم ہے، وہ لے کے آ کے بیچیں، ٹھیک ہے نا. جو مہنگی ہے وہ نہ لائیں، بے شک وہ لائیں تو تھوڑی سی لائیں. اب کیا ہے کہ آپ کاروبار میں یہ ہے، کاروبار یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایک بڑا ہائی فائی سا آفس ہوگا اور اس میں کوئی بڑی لیوش ٹیبل لگی ہوگی. یہ 20 سال کے بعد لگی ہوگی، ابھی نہیں. لوگ شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ بھئی لوگ بزنس وہ دیکھ کے آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. وہ کام کی نوعیت فرق ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنے آنا ہے تو وہ اس طرح کی نوعیت ہے. لیکن انویسٹمنٹ کے بزنس آپ انویسٹمنٹ لوگوں کی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے کاروبار شروع نہیں کیا تو وہ آفس کھولنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. کیونکہ جب وہ آ بھی جائیں گے، کوئی ٹیبل اچھا، کرسی اچھی، ڈیکور دیکھ بھی لیں گے، لیکن آپ کو جب دیکھیں گے تو انہیں یقین ہوگا یہ بندہ نیا، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا جس پہ اوپر ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کو ایمفسائز کریں، تب آپ جو ہے نا وہ کچھ کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں، انیشیٹر بنے، انیشیٹو لینے والے بنے، ایکشن اورینٹڈ بنے، ٹھیک ہے نا.
اور ایکشن جو ہے نا, یہ جو فزیکل ایکشن ہے, اس سے پہلے جو سب سے بڑا ایکشن ہے وہ مینٹل ایکشن ہے. ذہن میں وہ سوچیں, ذہن کا جو خیال ہے اس کو ایکشن میں کنورٹ کریں, اور پھر ذہن کے اندر ہی پازیٹیو نتائج نکلتے ہوئے محسوس کریں, تو پھر جو ہے نا آپ کو صحیح معنوں میں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں تھیوری نہیں چاہیے. آپ کے سامنے اگر کیمرہ رکھ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ ویڈیو بنانی ہے, آپ نے بات کرنی ہے, تو شاید آپ اگر نئے ہیں تو میری جیسی نہیں بات کر پائیں گے. کاروبار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیئرنیس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ بھی کاروبار کرتے ہوئے اگلے کے ساتھ فیئر نہیں رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ فردر کام نہیں کرے گا. یہاں میں نے دیکھا ہے فزیکل ورلڈ کے اندر کہ لوگ بڑے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ اپنا فائدہ تو لیتے جاتے ہیں, جو اگلے کو ڈیلیور کرنا ہے وہ نہیں دیتے. وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں, اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اگلا جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے. یہ پرابلم نظر آتا ہے. آپ اصل میں جب آپ کاروبار میں آتے ہیں نا, تو آپ کو ایسا نظر آتے ہیں بندے محراب ڈلے ہوئے, داڑھے چھٹے ہوئے, جناب علی, وہ آپ کو نظر آئیں گے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی پنڈت ہے کیا ہے یہ. لیکن آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کول و فیل کے اندر نمازی وہ فرسٹ رو کا ہوگا, پہلی صف کا نمازی ہوگا, حج عمرہ میں پابندیاں ہوں گی پوری, لیکن کاروبار کے اندر وہ کیا کرے گا, ڈنڈی مارے گا. یعنی اگلے سے کوئی کمٹمنٹ کرے گا وہ پوری نہیں کرے گا, وہ ڈیلے کر دے گا, اپنے فائدے مفاد پورے کرتا رہے گا, اس کو ادھر ہی گھماتا رہے گا. یہ ہمارے ساتھ بے شمار کاروبار میں چیزیں پیش آتی ہیں, کیونکہ میں سیدھی پریکٹیکل آپ سامنے بات کرتا ہوں. کیونکہ کوئی جو یہ MBA کراتے رہتے ہیں نا بچوں کو, وہ بچوں کو تو کسی اور دور ہی گھماتے رہتے ہیں. میں آپ کو زمین پہ لا کے زمین کے گراؤنڈ ریالٹیز بتاتا ہوں. لہٰذا اس کے لیے آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا چاہیے, آپ کو آرگومنٹل ہونا پڑے گا, کہیں پہ ججمنٹل ہونا پڑے گا, کہیں پہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, کہیں پہ آپ کو اس کی پچھلی کنڈلی نکالنی ہوگی, پیچھے دیکھنا ہوگا کہ فیکٹس کیا ہیں, حقیقت کیا ہے, بندہ کیا دے رہا ہے, کیا لے رہا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. تو جب آپ پریکٹیکل بزنس میں آتے ہیں نا, تو آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا نئے بندے کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے سے کام سے شروع کرو, بڑا نہ کرو, چھوٹے پہ کرو. اس سے آپ کی نا لرننگ ہو جائے گی, سیکھ ہو جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی ہینڈلنگ. ٹھیک ہے نا. پھر آپ بڑا کر لینا. بے شک آپ کا, کیونکہ عقل مند لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ کا 1 کروڑ روپیہ ہے نا, تو 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے سے کاروبار کریں, 98 لاکھ روپے آپ پیچھے کہیں انویسٹ کر کے رکھیں, سو دیٹ کہ جب پیسے کی ضرورت پڑے تو وہ آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ گیا تو وہ 1-2 لاکھ ہی جائے گا, تو آپ کو لرننگ مل جائے گی. ورنہ لوگ کروڑ روپے کی سیکھتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگوں کے کال آتے رہتے ہیں کہ جی ہم غلطی ہو گئی, اب ہم ڈیٹ میں چلے گئے ہیں, قرضے میں ہیں, اب اس کو کیسے نکالیں. وہ ہم ان کو بتاتے ہیں وہ قرضے کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی یہ معاملہ کریں. لیکن لوگ آپ کو بتائیں منافقانہ ہمارے ہاں بہت رویہ ہے لوگوں کا. اور منافقت جو ہے وہ ریلیجیس لبادے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے پاکستان میں. میں نے خود دیکھا ہے ریلیجیس لبادے کے اندر منافقت بڑی کامیاب ہے, کیونکہ اگلا ڈسیو ہو جاتا ہے کہ نیک آدمی ہے, بڑا روحانی آدمی ہے, بڑا وہ فلانا ہے. وہ سارا جو پیسے کے معاملے کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, پیسہ روحانیت والا کام نہیں ہے. پیسہ جو ہے وہ ڈفرینٹ بال گیم ہے, لیکن روحانیت کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے. یہ حج, عمرے, نمازیں, یہ جو صدقہ خیرات, یہ سب دکھاوے کے لیے ایک بحروب بنائے ہوا ہوتا ہے. لہٰذا آپ کسی سے امپریس نہ ہوں ان چیزوں سے, دو ٹوک رہیں, ٹو دا پوائنٹ رہیں, فوکس رہیں, سو دیٹ کہ آپ اس پہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. کاروبار کے اندر ہمت چاہیے, جگرا چاہیے, جرأت چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جب آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا نا, تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ میں کیا سوچتا تھا, یہ کیا ہے آن گراؤنڈ. اور یہ ہر جگہ ہے, کہیں کچھ چلتا ہے, کہیں کچھ چلتا ہے. ویسٹ میں ویسٹرن طریقہ چلتا ہے, پارٹیاں, ڈانس, لڑکیاں, یہ وہ دبئی شبئی میں چلتا ہے, وہ کاروبار کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ مطلب ہر جگہ ہمارے یہاں ریلیجن مذہب کو بیچ کے کاروبار کیا جاتا ہے, یا مذہب کو اوڑھ کے جو ہے تسبیحاں پکڑ کے ہاتھوں پہ چڑھائی ہوئی ہیں جناب, نمازیں ٹکریں فرسٹ رو میں جا کے جناب علی, وہ کہہ رہا ہے. لیکن اندر سے جو لین دین ہے وہ کلیئر نہیں ہے. یعنی اگلے کا پیسہ لے جا رہے ہیں, اس کو جو ڈیلیور کرنے وہ تیار نہیں ہے, اس میں ڈفرینس ہی بہت زیادہ ہے. تو ادھر آپ اگلا آپ کے مذہب کا اس کو کیا فائدہ ہوا. آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ یوں ترازو پکڑے, آپ جتنا لے رہے ہیں اتنا آپ اس کو دے بھی رہے ہیں, جتنا آپ نے لیا ہے اتنا آپ نے دیا بھی ہے. اگر آپ نے اب دیا نہیں ہے اور لیا زیادہ ہے, اور وہ بیچارہ, یعنی آپ کہتے ہیں وہ میرے اوپر تو اعتبار کرے, آپ اس کے اوپر اعتبار نہ کریں. یہ کاروبار میں دیکھیں مذہب جو ہے وہ اس طرح سے بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. یہ بہت کامیاب ماڈل ہے. میں بھی داڑھی چھوڑ دوں, تسبیح ہاتھ پہ لپیٹ لوں,
تو ایسے کر لوں اور ایسے ہر وقت جو ہے میں اللہ رسول کرتا رہوں اور لوگوں سے میں ملتا رہوں تو لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب اسی کے اندر جو میں گیم ڈال دوں گا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. عام بندے کو اس کو نہیں پتا، گاہک کو کیا پتا بیچارے کو کہ یہ اس کا جو اندر ہم کیونکہ کلوزلی گاہک کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، جو مطلب لوگ بزنس مینس کو بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یہ گیم کیا ڈال رہے ہیں، یہ طریقہ کار کیا اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کاروبار پاکستان کے اندر. تو لہذا اس کے اندر آپ اپنا، ویسے تو ہر بندہ اپنا ہی راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا اپنا ایک سوچنے کا انداز، اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیجئے گا. نوکری میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. فرض کریں کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے تو وہ نوکری پہ کھڑا ہے اور وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا تو اس کو جو 25,000 30,000 روپے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں تھک گیا، میں نے یہ کیا، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، صبح 9 to 5 کر رہا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. جب آپ دوسری طرف آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اصل میں یہ کام ہے. ادھر ڈیوٹی نہیں ہے، ادھر آپ باؤنڈ نہیں ہیں، قید نہیں ہیں، آپ کسی کو جا کے جواب دے نہیں ہیں، بٹ مینٹلی آپ ہر وقت انوالو ہیں. آپ اسی طرح سے چیزوں کو کر رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں، چیزوں کو دے رہے ہیں، کمٹمنٹ ہے اس کو اون کر رہے ہیں، فلفل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہو رہے ہیں. تو کاروبار کو سمجھیے گا. اور جن لوگوں نے سوال پوچھے تھے، ایک صاحب نے پوچھا کہ جی میرے دادا نے وہ دیا تھا کسی کو اسکول کے لیے کوئی جگہ دی تھی اور وہ اسکول نہیں چلا رہے، تو اب آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو میں ان سے کیا کروں؟ آپ جائیں انہیں کہیں جی میرے حوالے کرو، میری پراپرٹی ہے، میرے حوالے کرو، میں اسکول رن کروں گا. تو یہ کچھ مفید باتیں ہیں جو بزنس میں آپ کو کام آئیں گی. ہماری اور بزنس کے حوالے سے ویڈیوز ہیں، وہ پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گی، آپ کو چینل پہ مل جائیں گی، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.